اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی بحث کا عنوان ہے صفات سلبیہ خدائی متعال۔ اگرچہ یہ ایک علمی بحث ہے، عموماً شاید عوام کے لیے صرف اس کو ایک حد تک سمجھ لینے کے علاوہ کوئی زیادہ شاید ضروری نہ ہو، لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ انتہائی مختصر انداز میں اس کو حقیقی طور پر اور جامع انداز میں بیان کر دوں، تاکہ بالآخر کیونکہ خداوند عالم کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے، تو جس حد تک ممکن ہو ہمیں کچھ حقائق کا علم ہونا چاہیے۔ لہذا علمی سطح پر دیکھیں تو یہ کافی دقیق اور لمبی بحث ہے، اور تقریباً ایک حد تک فلسفی اور عقلی بحث بن جاتی ہے۔ میں اس کو انتہائی کوشش کروں گا کہ جتنے بعض جو مہم صفات سلبیہ، پہلے صفات سلبیہ کہتے کس کو ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، کیوں بحث کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک ایک دلیل دے کے اصل میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ مثال کے طور پر جو ہے خدا جسم نہیں ہے۔ کیوں جسم نہیں ہے؟ وجہ جسم ہو تو اس کا جو ہے نقصان کیا ہے، یہ خداوند عالم کی ذات کو نعوذ باللہ، یا ہمارے عقیدہ میں کیا مشکل آئے گی۔ تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کو آہستہ آہستہ جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ ایک دو دروس میں جو ہے اس کو سادہ انداز میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ صفات سلبیہ جو ہیں یہ ایسی صفات ہیں، یعنی خداوند عالم کی ذات سے جس کو ہم سلب کرتے ہیں، خدا کو مبرہ ثابت کرتے ہیں، یعنی خدا کی ذات سے سلب کرتے ہیں، یعنی جدا کرتے ہیں۔ خلاصہ کے طور پر کہیں یعنی یہ والی صفات خداوند عالم کی ذات میں نہیں پائی جاتی، کیونکہ خداوند عالم ہر کمال کا مبدا ہے، یعنی جو کمال بھی، جو صفت کمالیہ بھی دنیا میں ہو سکتی ہے کسی چیز میں، کسی وجود میں، وہ اس کا اکمل و اتم اور مبدا وہ خداوند عالم کی ذات ہے، اور کوئی بھی کمال ہم اس سے سلب نہیں کر سکتے جو اس کی ذات کے مطابق ہے، جو اس کی ذات کے مطابق ہے۔ پس صفات سلبیہ جو ہیں یہ ایسی صفات ہیں کہ جو کمال پر دلالت نہیں کرتی بلکہ نقص پر دلالت کرتی ہیں، حاجت پر دلالت کرتی ہیں۔ مثلا کہیں کہ فلاں جاہل ہے، فلاں شخص جاہل ہے، تو یہ صفت جو ہے جہالت یہ نقص پر دلالت کرتی ہے، یعنی وہ علم سے عاری ہے، علم سے دور ہے، اس کو معرفت نہیں ہے۔ لہذا خداوند عالم جو مبدئی کمال ہے ہر صفت کمالیہ کا، خدا میں یہ نقص نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ عالم مطلق ہے۔ لہذا وہ جاہل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، کہ وہ عاجز نہیں ہو سکتا۔ لہذا جناب حکیم سبزواری جو ہیں وہ شرح منظومہ میں جو ہے اس مطلب کو انہوں نے شعر کے انداز میں بڑا پیارا ادا کیا ہے۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم: وَوَصْفُهُ السَّلْبِيُّ صَلْبُ السَّلْبِ جَاءَ فِي السَّلْبِ الْاحْتِيَاجِ كُلًّا أُدْرِجَا۔ یہ جو خداوند عالم کا وصف سلبی ہے، صفت سلبی ہے، یہ کیا ہے؟ سلب پر دلالت کرتا ہے، یعنی اصل خود نقص کیا ہوتا ہے، خود یہ جو حاجت یہ کیا ہوتی ہے، ایک یعنی یہ کمال کا نقص ہوتا ہے، یعنی خود یعنی سلب ہوتا ہے۔ جاہل یعنی علم کو سلب کر کے اس پر جہالت کو فٹ کیا تو علم سلب ہو گیا، اور جب یہ خود کیا ہے، سلب ہے اصل میں نقص۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، خداوند عالم کی ذات سے جو کوئی سلب یا نقص پر چیز دلالت کرتی ہے اس کو سلب کر دیتے ہیں، اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ جا فی سلب الاحتیاج کلن ادرجا، اور تمام خداوند عالم کے تمام اوصاف سلبیہ جو ہیں
وہ سلب احتیاج جو ہے اس میں قابل اندراج ہے، یعنی اس میں آتے ہیں. یعنی خدا سے جب ہم صفات کو سلب کرتے ہیں، صفات سلبیہ کو یعنی سلب کو سلب کرتے ہیں، یہ سادہ انداز میں کہنا چاہیں نقص کو سلب کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم سلب کر رہے ہیں، یہ تو ہم اپنی بار بار عرض کر رہا ہوں معرفت اور پہچان کے لیے کہ یہ اصل میں خدا بند عالم کی ذات میں یہ نقص پائے ہی نہیں جاتے. ایسا نہیں ہے کہ پائے جاتے ہیں اور ہم سلب کر رہے ہیں، نہ ہم اپنی پہچان کے لیے، اپنی معرفت کے حصول کے لیے ہم جب تحقیق کر رہے ہیں، جب ہم وضاحت کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، تو جو بھی نقص ہے علم اور عقلی دلائل کے ذریعے اس سے سلب کر رہے ہیں، یعنی ہر نقص کو یعنی معرفت حاصل کر رہے ہیں، ورنہ خدا میں تو نقص پایا ہی نہیں جاتا. اور ہم دراصل حقیقت میں اسی کا اقرار کر رہے ہیں، ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ خداوند عالم واجب الوجود ہے اور ہر کمال کا مبدا وہ ہے. ہر کمال اس کی ذات میں بطور کامل و اتم پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ جس کے پاس جو کمال بھی ہوگا محدود ہوگا، اگرچہ ہمارے لیے وہ ہم سمجھ نہ آ رہی ہے اس کی کون حقیقت کی. مثلا بار انبیاء اولیاء ائمہ علیہ السلام جو ہیں ان کی صفات، ان کے فضائل اتنے زیادہ ہیں، ان کا وجود اتنا زیادہ حاوی ہے کہ ہم ان کی کون حقیقت کو بھی نہیں پا سکتے، چاہے جائے کہ خداوند عالم کی کون حقیقت کو. لیکن خداوند عالم کے بعد جو کچھ بھی ہوگا وہ ممکن الوجود ہے. اس کی صفات بہرحال محدود ہوں گی، لیکن واحد خداوند عالم ایسی ذات ہے جس کی ذات اور جس کی صفات لا محدود ہیں. ان کی کون ہے حقیقت کو ہم جان ہی نہیں سکتے. اگرچہ جتنا ہمارا ظرف ہے اتنا ہم معرفت حاصل کر لیں گے اور کر سکتے ہیں جتنا ظرف کو بڑھاتے جائیں، لیکن اس کی کون ہے حقیقت، وہ جو اصل ہے کہ کہاں کہہ ہی نہیں سکتے، ہمارے اس وجود کے احاطہ سے ہی باہر ہے. لہذا وہ چیز، وہ امر جو باعث بنا کہ ہم اس بحث کو شروع کریں کہ متکلمین جو ہیں انہوں نے اپنی کتب میں صفات سلبیہ کی بحث کی ہے، اور بعض کتابوں میں ایسے سخیف قسم کے اور باطل نظریات پیش کیے ہیں، اگرچہ وہ جان بوجھ کر شاید خداوند عالم کی ذات کو محدود نہ کرنا چاہتے ہوں، خداوند عالم کی ذات کی طرف برائی کی نسبت نہ دینے چاہتے ہوں، لیکن اپنے مادی ذہن اور فکر کے ذریعے جو کچھ انہوں نے تمثیل کے ذریعے، قیاس کے ذریعے تعریف بھی کرنا چاہی، تو خداوند عالم کو صفات سلبیہ سے، یعنی جو ایسی صفات کہ جن کی خدا کی ذات قابل نہیں ہے، قبول نہیں کرتی، بلکہ ان سے بالا اور مبرہ ہے، ان صفات کا بھی حامل بنا دیا، جیسے حلول اور جہت اور رویت، یعنی خداوند عالم نظر آ سکتا ہے. اور ایک بہت اہل سنت اور شیعہ کے درمیان ایک بہت لمبی چوڑی جدلی بحث ہے رویت. مثلا اہل سنت کے معتزلہ کے علاوہ اکثر جو ہے یہ اشاعرہ اہل حدیث، اور یہ ان کی حدیث کی کتب آپ پڑھیں، مثلا جو ہے بخاری شریف ہوگی، مسلم، تو ان میں بہت لکھا پڑا ہے، حدیثیں بڑی پڑی ہیں کہ خداوند عالم کی رویت ہو سکتی ہے. بعض تو کہتے ہیں دنیا میں بھی خداوند عالم کے جفی شفی بھی ڈالی جا سکتی ہے، ملا بھی جا سکتا ہے، معانقہ بھی کیا جا سکتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، فقط جو ہے آخرت میں جو خالص مومن ہوں گے وہ خداوند عالم کو دیکھیں گے. لیکن جو مذہب حقہ نے اور نظریہ دیا ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے، اور جو حقیقتاً عقلی بحث کے ذریعے ثابت ہے، قرآنی بحث کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، کہ خداوند عالم قابل رویت نہیں ہے، بلکہ خدا کی تجلیات رویت ہیں، قابل رویت ہیں. لہذا ہم اس کی آگے بحث کریں گے. لہذا کیا دلیل، اگر کوئی خلاصتاً کہے کہ کیا آپ کے پاس دلیل ہے کہ خداوند عالم کی رویت نہیں کی جا سکتی، اس کی جہت نہیں ہے، اس میں حلول کوئی چیز نہیں کر سکتی، کیا آپ کے پاس دلیل ہے؟ تو ایک ہی جو پہلے میں بیان کرتا ہوں، سب سے بڑی عقلی دلیل جو ہے کہ خداوند عالم جو ہے وہ واجب الوجود بذات ہے، یعنی اس کی ذات کا ہونا واجب ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی وقت ہو اور وہ نہ ہو. جب یہ پہلے ہم نے ادلہ کے ذریعے
ثابت کیا ہے کہ جب خدا واجب الوجود ہے تو پھر ہر صفت اس میں بطور عطم جو ہے موجود ہوگی، اور ہر وہ صفت جو مستلزم ترکیب یا جسمیت ہوگی خدا بند عالم کے لیے، اس سے ہم خدا کو مبرہ سمجھیں گے۔ لہذا جب یہ جسمی ترکیب اور جسمیت وغیرہ کو خدا بند عالم سے دور کر دیں گے، یعنی اپنے سمجھنے کے لیے نہ، خدا سے تو ہیں یہ دور، تو یہ علامت ہے، اگر مان لیں گے جسمانیت کو اور ترکیب کو تو یہ علامت ہے کہ وہ فقیر ہے، اس میں احتیاج پائی جاتی ہے، کیونکہ جو چیز بھی جسم رکھتی ہے، جو چیز بھی مرکب ہے، حتی عقل وہ اپنے اجزاء کی کیا ہے، محتاج ہے، جبکہ خدا بند عالم جو ہے وہ واجب الوجود ہے، تو لہذا یہ جسمیت و ترکیب اس کی ذات سے منافات رکھتی ہے۔ لہذا مباحث توحید میں ہم نے جو ہے صفات سلبیہ کے بارے میں بحث کی ہے، یعنی نفی شریک اور ترکیب کو بھی، اور صفات زائد و ذات کی ہم نے نفی کی ہے، لیکن باقی کچھ جو صفات ہیں اس کو میں مختصر بالکل انداز میں یہاں پر بیان کر دوں گا، تاکہ کم از کم جو ابتدائی طور پر توحید کا عقیدہ رکھتا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے، تاکہ جب وہ گفتگو کرے تو پھر اس کو پتہ ہو کہ میں یہ جو گفتگو کر رہا ہوں اس میں خدا نخواستہ میں صفات سلبیہ تو نہیں خدا بند عالم کو ان سے متصف کر رہا، خدا کی ذات کو محدود اور محتاج تو نہیں کر رہا۔ خود توحید خدشے دار جب ہو گئی تو پھر پوری دنیا اور آپ کا پورا وجود ہی خدشے دار ہو جائے گا۔ لہذا سب سے پہلے جو ہے ان جو صفات بیان کی تھی ان کے علاوہ جو میں یہاں بیان کروں گا وہ ہے کہ خدا بند عالم جسم نہیں ہے، خدا جسم سے مجرد ہے، یعنی مجرد جسم و جسمانیت ہے۔ کیسے؟ جسم کی جو تعریف ہم کرتے ہیں، جو جسم کی صفات ہم جانتے ہیں، حد عقل جو ایک دلیل ہم دیں، جسم یا جسمانی وہ چیز ہوتی ہے جس کے سے 3 ابعاد ہوں، جس میں طول، عرض اور عمق پایا جاتا ہو۔ جسم اس کو کہتے ہیں جس کی لمبائی بھی ہو، چوڑائی بھی ہو، عرض بھی ہو، اور اس کا عمق وہ بھی ہو۔ یہ جسم کی 3 صفات ہیں۔ جو بھی چیز جسمانی ہوگی اس میں یہ 3 صفات پائی جائیں گی، لہذا جسم میں 3 صفات پائی جا رہی ہیں کہ طول بھی ہے، چوڑائی عرض بھی ہے اور عمق بھی ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ یہ مستلزم ترکیب ہوگا، یعنی یہ مرکب ہوگا۔ یہ جسم کیا ہوگا؟ جس میں 3 جہات پائی جاتی ہیں، 3 ابعاد جس میں پائے جاتے ہیں، 3 چیزوں سے یعنی مل کے بنتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ مرکب ہے۔ اور جو چیز بھی مرکب ہوتی ہے وہ اپنی ذات میں اپنے اجزاء کی محتاج ہوتی ہے، اور جو چیز بھی محتاج اور نیاز مند ہو وہ ممکن اور وجود ہوتی ہے، واجب اور وجود نہیں ہوتی۔ لہذا خدا بند عالم مرکب نہیں ہے، جسم نہیں رکھتا۔ اگر خدا کے لیے جسم ثابت کر دیں، یعنی اگر وہ نظر آتا ہے، وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، یعنی مرکب ہے، یعنی جسم اگر اس کو ثابت کر لیں تو وہ پھر واجب الوجود نہیں رہے گا، جبکہ ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں خدا واجب الوجود ہے۔ اس کو کھول کر بیان کرنا چاہوں، میری یہ باڈی پوری بیسیکلی 2 اجزاء کی مرکب ہے، ایک روح اور ایک جسم۔ جب تک یعنی میرا یہ جسم یا میں محتاج ہوں اپنے وجود میں اپنے روح اور جسم کا، جسم نہ ہو تو تب بھی اس دنیا میں نہیں رہ سکتا، روح نہ ہو تو تب بھی میرا جسم حرکت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد خود جو جسم ہے اس میں ہزاروں خلیات ہیں، اجزاء ہیں، اس میں ہاتھ ہے، اس میں آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، دانت ہیں، ہاتھ پاؤں، جسم، باڈی، پھر دل، گردے، فلاں، یعنی مختلف میرے اجزاء ہیں، اور میں ان کا محتاج ہوں۔ یہ سارے مل کر میرے جسم میں آئے تو میری باڈی بنی، اور پھر میں آئے، ایک وجود میرا مکمل ہے۔ میں اپنی زندگی کے لیے، اپنے اس جسمانی وجود کے لیے ان میں سے ایک ایک چیز، دل کا بھی محتاج ہوں، گردوں کا بھی محتاج ہوں، باقی چیزوں کا بھی۔ اگر یہ نہ ہو تو میرا جسم اگر نابود نہ ہو تو کم از کم ناقص ہو جائے گا۔ اور محتاج یعنی مرکب ہوں، سب سے مل کر میرا جسم جو ہے ان چیزوں سے، خلیات سے، میرے مختلف ہزاروں کروڑوں خلیات ہیں میرے جسم میں، خون کے ذرات ہیں، پانی کے ذرات ہیں، باقی جو ہے اور بھی
جو ہے آئرن وغیرہ اور جو ذرات ہو گئے، تو لہذا میں ان سب کا محتاج ہوں، یہ نہ ہو تو میری جسم اور باڈی تشکیل ہی نہیں پا سکتی۔ لہذا جو چیز بھی مرکب ہو وہ کیا ہوتی ہے؟ محتاج ہوتی ہے، اور جو محتاج ہو وہ واجب الوجود نہیں ہوتی، جبکہ ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں خدا واجب الوجود ہے۔ بس جب وہ واجب الوجود ہے تو وہ محتاج نہیں ہے، محتاج نہیں ہے یعنی وہ مرکب بھی نہیں ہے۔ لہذا وہ خدا بند عالم کو جو بھی جسم یا جسمانی مانے گا، دراصل وہ خدا بند عالم کو محتاج اور محدود کر رہا ہے۔ اس کے لیے پھر زمان اور مکان بھی چاہیے جسم کے لیے۔ میرا جسم ہے تو اس کو مکان جگہ کو گھیرتا ہے، اس کے لیے مکان، خدا محتاج ہو جائے گا مکان کا، زمان کا، جبکہ ہم نے ثابت کیا کہ خدا بند عالم واجب الوجود اور زمان و مکان کا بھی خالق ہے، نہ یہ کہ زمان و مکان میں پایا جاتا ہو۔ اس کے بعد دوسری جو ایک صفت ہے وہ ہے کہ خدا بند عالم جہت اور محل نہیں رکھتا۔ یہاں سادہ سا تعریف کر دوں کہ جہت اور محل میں کیا فرق ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے محرک، حرکت کرنے والا، ایک حرکت وہ جو انجام دے رہا ہے، اور جس مکان کی طرف حرکت کر رہا ہے اس کو جو مقصد ہے، مثلا میں یہاں سے نکل کر حرم جاتا ہوں تو میری جہت کیا ہے؟ حرم۔ جب حرم کے اندر پہنچ جاتا ہوں تو یہ میرا مکان ہوگا، یعنی میں حرم کے اندر بیٹھا ہوا ہوں۔ یا جیسے ابھی اس کمرے میں حرم کے قریب جو اپنے مؤسسے میں انسٹیٹیوٹ میں بیٹھ کے درس دے رہا ہوں، تو جب میں وہاں سے گھر سے چل کر ادھر آ رہا تھا تو میری جہت، میرا ہدف یہ جو مثلا یہ کمرہ جس میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ میرا انسٹیٹیوٹ یہ تھا، یہ میری جہت تھی۔ اور جب میں اس کے اندر پہنچ گیا تو یہ میرا محل ہے۔ محل اور جہت میں یہ فرق ہے۔ جو دلیل ہم نے دی ہے خدا بند عالم کی جسم کی نفی کے لیے کہ خدا بند عالم کو اگر جسم مان لیں تو خدا محتاج ہوگا، لہذا اگر ہم جو ہے خدا بند عالم کے خدا کی جہت ہے، خدا کا مکان ہے، یعنی خدا پھر بھی محتاج ہے۔ کس کا مکان ہے؟ محتاج اور جہت کا، جس طرف آ رہا ہے۔ خدا اس محل کا محتاج ہے، خدا اس جہت کا محتاج۔ اگر کہیں کہ خدا اس جہت میں ہے، اس جہت یعنی اس طرف، جہت یعنی طرف کہیں گے جو مکانی اشارہ ہے، یعنی اس طرف یعنی فلاں جگہ پر، میرے دائیں، میرے بائیں، میرے آگے، میرے پیچھے۔ تو خدا کے لیے ہم جگہ معین کر رہے ہیں، مکان، اور جو چیز بھی مکان گھیرتی ہو وہ جسم اور جسمانی ہوتی ہے، اور جو چیز بھی جسم اور جسمانی ہو وہ کیا ہوتی ہے؟ محتاج ہوتی ہے، اور محتاج ممکن ہوتی ہے، جبکہ خدا بند عالم کیا ہے؟ واجب الوجود ہے۔ یہ ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں، لہذا بار بار پھر تکرار کر دوں۔ کچھ سوال کرے مولانا صاحب یہ کیوں ہمیں ان میں ڈالا ہے؟ صاف بس بتا دیتے، مان لیتے نہیں۔ آپ نظریات پڑھیں، یہ جو باقاعدہ دلائل دیے ہوئے ہیں کتابیں، حدیثوں سے، ضعیف حدیثوں سے بھری پڑی ہیں، جن کو بہرحال ہمارے وہ برادران تو ضعیف نہیں مانتے، وہ تو اس کی تعویل کرتے ہیں، جس کو حق مانتے ہیں۔ اب کیا کریے، ہم ان کی بات مانیں یا نہ مانیں، ہم یہاں پر قرآن حدیث اور عقل کی ذریعے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہماری توحید جو ہے وہ کلیئر ہو جائے، کیونکہ اگر توحید کلیئر نہیں ہو جائے گی، ہمیں صحیح معرفت نہیں ہوگی، تو آگے پھر ساری جو ہر چیز جو ہے مبتنی ایسی توحید کے اوپر، اس میں کیا ہو جائے گا؟ ہر چیز غلط ہو جائے گی، اس میں شرک آ جائے گا۔ لہذا جو انسان بھی خدا بند عالم کو جسم مانتا ہے، یا جو بھی خدا بند عالم کے لیے محل اور مکان سمجھتا ہے، وہ دراصل میں خدا بند عالم کے لیے شریک مان رہا ہے۔ یعنی خدا جب محتاج ہو جائے گا مکان کا، زمان کا، جسم کا، تو پھر وہ خدا واجب الوجود نہیں ہے، پھر آپ خدا کے لیے شریک قرار دے رہے ہیں، اگرچہ چھوٹا سا شریک کیوں نہ ہو۔ جبکہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، لہذا ان چیزوں کو رد کرنا پڑے گا۔ یہ ساری اسرائیلیات اور ان سے آئی ہوئی ہیں جو بعد میں یہودی عیسائی جو مسلمان ہوئے، اور ان کے بڑے بڑے علماء تھے، بعض جاسوسوں کی صورت میں انہوں نے 2 سال اسلام کو درک کیا اور اسلام کی حدیثیں بیان کرنی شروع کر دیں آپ نے، اور اس وقت بعد ہمارے سادہ مسلمانوں نے جو کہ اہل بیت کی طرف نہیں گئے، خود اٹا سٹا لگا کہ جنہوں نے اسلام کو اپنے عقل کے مطابق پرکھا، ان کو یہ چیزیں بہت اچھی لگیں، لہذا اسرائیلیات سے بھری پڑی ہیں کتابیں۔ ہمیں اب الزام لگانے سے فائدہ نہیں ہے، وہ ہمیں کہیں، ہم ان کو کہیں نہیں، ہم عقل اور حدیث کی، قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں، باقی خدا پر چھوڑ دیں۔ کم از کم عقل تو واضح ہے نا، عقل تو ہم عقلی دلائل منطق تو سارے پڑے ہوئے ہیں نا۔ لہذا یہاں تک ثابت ہوا کہ خدا کا نہ جسم ہے، نہ خدا کی جہت ہے، نہ خدا کا محل ہے۔
اس کے بعد خدا بند عالم کسی چیز میں حلول نہیں کرتا۔ اچھا ابتدا میں بتا دوں یہ کیوں بحث کر رہے ہیں، اس لیے کہ ماضی میں یہ جو غالی حضرات تھے اور آج بھی غالی حضرات یہ جو باقاعدہ یہ ادعا کرتے تھے کہ مثلا فلاں میں جو ہے مثلا حضرت علی علیہ السلام میں یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں یا فلاں صحابی میں خدا بند عالم حلول کر گئے۔ یہ عیسائیوں کا بھی نظریہ ہے کہ خدا بند عالم حضرت عیسیٰ میں حلول کر گیا تھا، حضرت مریم میں حلول کر گیا تھا، اس کے ملتے جلتے جو ہے، لہذا ہم کہتے ہیں خدا بند عالم کسی چیز میں بھی حلول نہیں کر سکتا۔ حلول کیا ہوتا ہے؟ یعنی کیا ایک موجود دوسرے موجود پر تکیہ دیے ہوئے ہو، ایک موجود قائم ہو دوسرے موجود کی وجہ سے، زندہ ہو دوسرے موجود کی وجہ سے بطور تبعیت، یعنی اگر وہ ہے تو یہ بھی ہے، اگر وہ نابود ہو جائے یا یہ وہ تکیہ چھوڑ دے تو یہ بھی نابود ہو جائے گا۔ جیسے مثال سادہ سی شدید علمی ٹھیک نہ ہو لیکن میں سمجھانے کے، جیسے جسم اور روح، ہمارے جسم میں روح حلول کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے جسم کی باڈی کے ذرے ذرے میں جو ہے یہ مثال دے رہا ہوں، پھر جو فلسفی حضرات وہ مناقشہ شروع کر جائیں سمجھانے کے لیے جو عام ابتدائی طلاب بھی عوام ہیں۔ ہمارا جسم ہماری باڈی ہمارے روح کی وجہ سے قائم ہے، اگر روح ہمارا ایک منٹ کے لیے جسم سے نکال دیا جائے تو یہ جسم ختم ہو جائے گا، نابود ہو جائے گا، مردہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے خدا کسی میں حلول نہیں کرتا کہ نعوذ باللہ خدا کسی کی ذات میں حلول کرے اور وہ کیا کریں، اس کے ساتھ پھر جو ہے خدائی والی صفات اس میں آ جائیں۔ خدا حلول نہیں کر سکتا، کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ تو محتاج ہے خدا بند عالم کی بھی احتیاج، یعنی کسی چیز میں حلول کر رہا ہے، یعنی خدا بند عالم تک کے لیے ایک تکیہ گاہ کوئی چیز ایسی موجود ہے کہ جس کے اندر خدا جا رہا ہے، جس کے اوپر خدا عارض ہو رہا ہے، یعنی دو چیزیں ہیں نا، ایک نے قیام کیا ہوا ہے دوسری کی وجہ سے، یعنی یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، تو یہ کہ اس میں بھی پھر وہی ترکیب اور وہ زمان اور مکان اور یہ چیزیں لازم آئیں گی، لہذا یہ بھی خدا کسی چیز میں حلول نہیں کرتا۔ اس کے بعد چوتھی صفت یہ ہے کہ خدا بند عالم اپنے کے علاوہ کسی چیز کے ساتھ متحد بھی نہیں ہے۔ ایسا جیسے ہم کہتے ہیں نا ویلڈنگ کر کے دو بنا دیتے ہیں، اب اتحاد کی وحدت کی کئی آگے جو ہے اقسام ہیں، فی الحال ہم اس کی طرف میں نہیں جاتا، سادہ طور پر بیان کروں گا۔ حقیقت اتحاد کیا ہے کہ دو مختلف چیزیں، دو جدا جدا چیزیں جو ہیں وہ ایک چیز ہو جائیں، چاہے ان میں اتحاد ہو جائے چاہے استحالہ ہو کے وحدت ہو جائے۔ مثال کے طور پر جیسے کہتے ہیں نا جو بھی استحالہ ہو جائے نجس وہ چیز پاک ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک کتا ہے مر گیا تو جب تک پڑا ہوا ہے نمک کی کان میں تو اس وقت کیا ہے، نجس ہے۔ جب وہ مکس ہو کے نمک ہو گیا پتہ نہیں ہے سارا جو ہے نا، کیونکہ نمک کی خاصیت یہ ہے کہ ہر چیز کو جلدی اس میں سالٹ اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، مٹی کی نسبت وہ زیادہ چیز کو کر دیتا ہے، تحلیل کر دیتا ہے، تو اس وقت وہ پاک ہو گیا۔ یعنی ایک چیز تحلیل ہو کر دو چیزیں ایک بن جائیں، بعض کا تم ہے نا وہ ایک دو دھاتیں لے کر ان کو کتنا پگھلاتے ہیں کہ ان میں کوئی ایک چیز بن جاتی ہے۔ مثلا آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ سے اس کو خاص ترکیب سے ملائیں تو پانی بن جاتا ہے، پانی جو ہے یہ چیز ہے۔ یا نہ دو چیزوں کو ساتھ ملا دینا، یعنی اس میں سے دو دھاتیں ان کے ذرات ہیں علیحدہ علیحدہ ہی لیکن مکس ہو گئے ہیں، مرکب ہو گئے ہیں۔ خدا بند عالم میں یہ کسی قسم کی ترکیب نہیں ہو سکتی، کیوں؟ خدا بند عالم واجب الوجود ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ ہے ممکن اور وجود۔ اب اگر سادہ سی دلیل ہے، اگر ایک ممکن اور وجود خدا بند عالم کے ساتھ مل جائے اور یہ دونوں مل کے ایک چیز بن جائیں، یا تو واجب الوجود ختم ہو جائے تو یہ ممکن الوجود والی چیز بن جائے۔ مثال کے طور پر نعوذ باللہ ایک اللہ کی ذات اور یہ بندہ، جیسے کہتے ہیں فلاں بندے میں حلول کیا، مثلا جیسے کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں، یا کسی مثلا نبی و وسیع میں حلول کیا، اب خدا وہی بندہ ظاہری بن گیا، تو اس میں کیا ہو گیا، یعنی واجب الوجود جو ہے وہ بھی ممکن الوجود ہو گیا اور واجب الوجود ختم ہو گیا۔ جبکہ واجب الوجود ہوتا کیا ہے کہ جو اصلاً معدوم ہو ہی نہیں سکتا، محدود نہیں ہو سکتا، یا پھر یہ ہے کہ یہ ممکن الوجود واجب الوجود میں ضم ہو گئی تو یہ واجب الوجود بن گئی۔ اس صورت میں بھی کیا ہو جائے گا کہ ممکن الوجود ہو گئی واجب الوجود، ممکن کبھی واجب ہو نہیں سکتی۔ یہ
اس کی اب جو ہے بڑی دقیق بحث ہے اور اس کی کئی شکیں ہیں علمی طور پر، کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہیں، لیکن میں اس طرف نہیں جاتا، اس لیے میں نے سادہ انداز میں سمجھایا کہ خدا بند عالم جو ہے وہ کسی چیز کے ساتھ مرکب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ کیا ہے، صاحب ماہیت اور ممکن ہے۔ جب وحدت میں ایک بھی ہو جائیں تو یا واجب ممکن ہو گیا یا ممکن واجب ہو گیا، تو ہر دو محال ہیں، کیونکہ واجب کبھی ممکن نہیں ہو سکتا اور ممکن ہے ہی ممکن، ممکن یعنی حد عقل جس کو کوئی وجود میں لایا ہو۔ تو اب جب کوئی وجود میں لایا ہو تو یہ واجب الوجود پھر بن سکتی ہی نہیں، یعنی یہ ذاتاً محال ہے۔ اس کے بعد جو ہے خدا بند عالم محال نہیں ہے امور حادث کا، یعنی خدا بند عالم میں کوئی چیز بھی، پہلے تو تھا نا خدا کسی چیز میں حلول نہیں کرتا، یہ میں پہلے بیان کر دیا کہ اس کا نتیجہ وہاں نکلے گا جب غلات بھی کہتے ہیں نا فلاں کی روح فلاں میں حلول کر گئی، خدا بند عالم کی ذات اس میں حلول کر گئی۔ ابھی سے یہ وعدے کر رہا ہوں کہ خدا کسی چیز میں حلول نہیں کر سکتا ہے، تو وہ لا محدود ہے، دوسرا وہ واجب الموجود ہے، اس سے ترکیب لازم آتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ کوئی چیز خدا بند عالم میں بھی حلول نہیں کرتی، یعنی خدا بند عالم محل حوادث نہیں ہے۔ جیسے ہم ہیں نا کہ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی چیز دیکھی خوش ہو گئے تو ہنس پڑے، یعنی ہمیں کیفیت تبدیل ہو گئی، ایک چیز مثلا حلول علم آیا حلول کیے تو ہم ہنسنے لگ گئے، یا مثلا ہم نے کوئی چیز کھایا پیا تو تھوڑے موٹے ہو گئے، صحت مند ہو گئے، کوئی چیز خدا نہ خدا زہر یہ وہ کھا لی تو کمزور ہو گیا، خدا بند عالم محل حوادث نہیں ہے، کوئی خدا بند عالم کی چیز اوپر اثر نہیں کر سکتی۔ انشاءاللہ میں فعلاً بیس کو یہیں ختم کرتا ہوں، کل سے یہ جو ہے کہ خدا بند عالم محل حادث نہیں ہے، یعنی کوئی خدا بند عالم میں چیز حادث نہیں ہوتی اس کی ذات میں۔ اور آیا خدا بند عالم بھی لذت اٹھاتا ہے، جیسے کہتے ہیں خدا اس سے بہت خوش ہوتا ہے، خدا راضی ہو گیا، خدا بند عالم بہت غضبناک ہوتا ہے، یا ہمارے طرح اللہ کو غصہ ہو جاتا ہے، ابھی ٹھیک بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ابھی غصہ آ گیا، یعنی یہ چیز ہمارے اوپر کیا ہوئی، حادث ہوئی ہے، تو ہم ابھی غصہ ہو رہے ہیں، خدا بند عالم بھی نعوذ باللہ سے ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے روحیت کی جو مہم ترین بحث ہے کہ یا خدا بند عالم ابھی یا قیامت میں آگے جا کر اس کی رویت ہو سکتی ہے، نظر آ سکے گا، یہ مہم ترین بحث ہے۔ یہ انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو باقی والی بحث کل آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولادہ الاطیبین الطاہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔